امت کو تیرے حوالے کر دے رب حبلی امتی رب حبلی امتی اللہ اکبر حضرات کبھی کسی کے لیے آپ نے بددعا نہیں فرمائی ایک مرتبہ ابو جہل امتی رب حبلی امتی اللہ اکبر حضرات کبھی کسی کے لیے آپ نے بددعا نہیں فرمائی ایک مرتبہ ابو جہل ضرر پہنچایا یعنی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے معاذ اللہ آپ پر تماشا رسید کر دیا ضرر پہنچایا صحابہ کرام کو غصہ آیا یہاں تک کہ حضرت عمر نے تلوار میان سے کھینچی اور کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ان کا سر قلم کر دیا جائے پیارے آقا نے فرمایا نہیں اور دیگر صحابہ بھی غصایا لیکن آقا نے فرمایا نہیں انہیں ضرر نہ پہنچاؤ اس نے ضرر پہنچا دیا میرا کام پر ضرر پہنچانا نہیں ہے بلکہ اللہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے میں صرف ایک مسلمان کے لیے نہیں بلکہ کوئی کائنات کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا اللہ اور وہی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ جی رہے ہیں ورنہ ہر پیغمبر کی امت کو اور ہر پیغمبر کے قوم کو جو ہے غرق کیا گیا کسی پر کچھ عذاب حاصل کیا غیر کا حضرات محترم لیکن صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے حق میں بددعا کر دیں پیارے آقا نے فرمایا تم لوگوں کا خیال کیا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے حق میں بددعا فرما دیں آقا نے فرمایا سبھی لوگ ہاتھ اٹھاؤ میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ کا رسول نے ہاتھ اٹھایا صحابہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی بددعا کریں گے یہ ہلاک ہو جائے گا لیکن جب ہاتھ اٹھایا گیا اللہ کے نبی نے بددعا نہ کی بلکہ یوں دعا کی مولا اسے ہدایت عطا فرما اب تک مجھے نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ تو نے مجھے سارے نبیوں کا تاجدار بنا کر بھیجا ہے مولا اسے سمجھ دے اسے ہدایت دے تاکہ یہ بھی جو ہے مجھے پہچان لے اور اسلام قبول کر لے لیکن حضرات محترم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بددعا نہ کی تو آخر میں اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں کسی کو زحمت دینے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لایا اللہ اکبر حضرات محترم دعا ایک ایسی چیز ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے ہم اور آپ سلام کرتے ہیں تو یہ دعا ہی ہے اسلام نے ہمیں بہت اچھا جو ہے طریقہ بتایا کسی کو بھی سلام کرو ایک تو 10 نیکیاں ملیں گی ساتھ ہی یہ ہے کہ پھر آپ کسی کو اگر یعنی سلام کرتے ہیں اس کا معنی ہی ہوتا ہے السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو یعنی آپ نے دعا کی کہ آپ پر سلامتی ہو اللہ خیر و عافیت عطا فرمائے جہاں رہے آپ خیر و عافیت سے رہے اللہ آپ پر سلامتی بھیجے اللہ اکبر یعنی آپ کو صحیح سالم رکھے تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ دعا بہت بڑی چیز ہے بس ایک واقعہ پیش کروں گا اپنی جگہ رہا ہمت کر رہا ہوں 2 شعر اور پیش کر دوں محبت سے پہلے درود پاک سماعت کی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کے آئے نگینا چھوڑے آئے کے آئے نگینا چھوڑے آئے بہت بچتا رہے جو مدینہ چھوڑے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ ایک کو ختم کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں زحمت دینے نہیں آیا کبھی آپ نے کسی کے حق میں بددعائیں نہیں کی لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے لائیے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں لے چلوں ایک واقعہ پیش کروں گا بس ان کے بعد رخصت ہو جاؤں گا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اللہ اکبر ایک انسان ہے بہت بڑا گنہگار ہے آج اگر کسی کو کہیے کہ میرے لیے دعا کیجئے تو کہے گا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں میں تو خود ہی گنہگار ہوں سیاہکار ہوں میں کیا دعا کروں آپ لوگ دعا کیجئے ایسا جملہ نہ بولیں مایوسی اللہ سے جو ہے نا امیدی کفر ہے اس لیے اللہ نے اگر
آپ سے راضی نہیں تو اللہ نے تجھے مسلمان کیسے بنایا؟ فخر کیجئے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی امت بنایا، اور وہ بھی مسلمان میں اللہ نے صحیح سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا، مسلک اعلیٰ حضرت والا بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے جب کوئی آپ سے دعا کی درخواست کرے تو آپ ایسا جملہ نہ کہیں، بلکہ کہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا بگڑا بن جائے گا، بگڑا ہوا کام سور جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بہر کے حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے ایک انسان ہے جو بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گنہگار ہے۔ عاجز لوگ آ کر حضرت موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ورنہ اس گاؤں سے نکال دے، اس لیے کہ گاؤں والے کو تباہ کر رکھا ہے، عاجز کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے مولا لوگوں نے جو ہے مجھ سے درخواست کی ہے، فلاں انسان دنیا یعنی جو پورے گاؤں کے لوگوں کو عاجز کر رکھا ہے، ان کے حق میں یہی دعا ہے کہ اسے تو ہدایت دے ورنہ گاؤں سے نکالنے کا حکم فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ اسے گاؤں سے نکال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گاؤں سے نکالا، ان کے بعد پھر حکم آیا کہ اسے جو ہے یعنی گاؤں کے قرب و جوار سے ہٹا دے، پھر وہاں سے ہٹایا گیا، یہاں تک کہ وہ انسان پہاڑ کی چوٹی پہ گیا۔ وہاں جانے کے بعد جب تنہائی محسوس ہوئی، اکیلا رونے لگا، اللہ سے گریہ وزاری کرنے لگا، بھوک ستانے لگی، کھانے کو کچھ نہیں ملا، آخر میں اللہ سے یہی دعا کیا، اے پروردگار عالم تو سب کی دعا قبول فرماتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے سیاہکار ہو، تو سب کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو بھی خطائیں کی ہے بربار الہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے جو ہے اس یعنی بلا سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، جب اس نے توبہ کیا، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس لیے مایوس نہ ہوں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی آپ توبہ کریں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، خدا کے واسطے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر عبادت کریں اور سچے دل سے توبہ کر لیں، اس لیے کہ جب آپ توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا ہی پاک کر دے گا جیسا کہ ایک بچہ ماں کے شکم سے پاک و صاف پیدا ہوا کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ بہر کے بدرات محترم، اب اس نے عرض کیا، اے بار الہ میں تنہائی میں یہاں محسوس، میں تنہائی میں گھبرا رہا ہوں، میرا کاش باپ میرے سامنے ہوتا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ان کے باپ کی شکل اختیار کر لے، ان کے قریب چلا جا۔ پھر ایک فرشتہ آیا، ان کے باپ کی شکل اختیار کر کے آیا، جب اس نے دیکھا تو حوصلہ ہوا، کوئی ساتھ رہے نہ رہے میرا باپ میرے سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر اس نے کہا یا اللہ اگر کاش میں یہاں نہ ہوتا، اگر میں ہوتا میری ماں میرے سامنے ہوتی، ماں کی ممتا جو ہے بڑی پیاری ہوا کرتی ہے، ماں کا پیار مجھے ملتا، ماں کی محبت ملتی۔ اے بار الہ یہاں میں تنہا ہوں، میرے والد تو مل گئے، کاش میری ماں بھی مل جاتی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی۔ پھر ایک فرشتے کو حکم دیا، یا حور و گلما کو حکم دیا، جا اس بندے کی ماں کی شکل اختیار کر لے، ان کے قریب جا کر ان کی دل جوئی کر لے۔ اللہ اکبر، وہ حور و گلما آتی ہیں، ان کے ماں کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر ان کے قریب میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس نے جب دیکھا میری ماں بھی آ گئی ہے اور حوصلہ بڑھ گیا، پھر اللہ سے فریاد کرنے لگا، اے مالک دو جہاں، تو نے میری دعا قبول کی، تب تو میرے ماں باپ کو تو نے حزین کر دیا ہے، بارے اب تو میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے کہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا رہ کر وہاں پہ اللہ سے رو رو کر گریہ وزاری کر رہا تھا، بالکل نہیں وہ کمزور ہو چکا تھا، اب جو ہے ان کی روح جو ہے نکلنے ہی والی تھی۔ اتنے میں دعا کیا، پروردگار عالم میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، تو میری توبہ قبول کر لیا ہے، تبھی تو میری دعا قبول کر لیا، بارے الہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو بخشنے والا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، مغفرت فرما دے مولا، بس یوں کہا اور کلمہ پڑھا، ان کے بعد انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس پہاڑ میں کوئی نہیں ہے، نہ اسے کوئی دیکھنے والا ہے، نہ ہی انہیں نہلانے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے۔
نہ کفن دینے والا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ سے رب فرماتا ہے موسیٰ تو کہاں ہے؟ جا فلاں پہاڑی پہ جا، میرا ایک محبوب بندہ انتقال کر چکا ہے، انہیں غسل کا انتظام کر، اسے کفن دے اور اسے جنازے کی نماز پڑھا کے مدفون کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچا اور جب پہنچ کر دیکھ رہا ہے تو یعنی دنگ رہ گیا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جسے گاؤں سے نکالنے کا حکم ہوا تھا، یہ تو وہی بندہ ہے جس نے جو ہے لوگوں کو تنگ کر دیا تھا، یہ تو وہی انسان ہے جس سے لوگ عاجز آ چکے تھے اور رب کا حکم نازل ہوا کہ انہیں باہر گاؤں سے نکال دیا جائے، گاؤں کے قرب و جوار سے ہٹا دیا جائے، لیکن آج رب فرماتا ہے میرا محبوب بندہ انتقال کر چکا ہے، ان کے جنازے کی نماز جا کر پڑھا دو۔ اللہ اکبر۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے فریاد کیا، یوں عرض کیا مولا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت مفتی ایاز صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات محترم جن کا آپ شدت سے انتظار کر رہے تھے الحمدللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ اب حضرت کا جو ہے حضرت کے عظیم کلمات سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت کے بیانات سے ہمیں اور آپ کو مستفیض ہونا ہے، لہٰذا آپ تھوڑی دیر آپ جو ہے اطمینان و سکون کا ماحول بنا کر تشریف رکھیں۔ السلام علیکم۔